کے نام کا تعویذ گئے، میرے بازو پر رضا کے نام کا تعویذ گئے، میں جہاں جاؤں میری پہچان ہے مولا رضا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ رضایت الہی ایک بہت بڑی نعمت اور الہی کے لیے انہی نے جو قربانی دی، واقعاً ایسی قربانی کوئی نہیں دے سکتا، اور جو بھی امام حسین علیہ السلام نے قدم اٹھایا وہ خداوند عالم کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے اٹھایا۔ مدینے سے جب کربلا کے لیے روانہ ہوئے، سب روک رہے تھے کہ نہ جائیے، وہاں شہید کر دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، بھوکے اور پیاسے رہیں گے۔ کبھی بھائی نے سمجھایا، کبھی چچا نے سمجھایا، کبھی نانی نے سمجھایا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے باتیں تو سب کی سنی، لیکن کام وہ کیا جو خدا چاہتا تھا۔ محمد حنفیہ مکے تک آپ کے ساتھ رہے، اور وہاں تک ان کی کوشش یہی رہی کہ اگر میرا بھائی کربلا نہ جائے تو بہتر ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کو بہت سمجھایا کہ آپ نہ جائیے، اور وہاں ایسے ایسے حالات پیش آئیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، غور کریں گے، لیکن جب صبح ہوئی تو کیا دیکھا کہ سامان سفر تیار ہے اور کربلا کے لیے روانہ ہے۔ محمد حنفی آئے، فوراً مہار ناقہ پکڑ کے کھڑے ہو گئے، بھیا آپ نے تو کہا تھا کہ ہم اس پر غور کریں گے، فکر کریں گے، لیکن آپ پھر کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ خداوند عالم کی مرضی یہی ہے، خدا چاہتا ہی یہی ہے کہ میں کربلا جاؤں، اس کی راہ میں قربانی دوں، تاکہ اس کا دین زندہ ہو جائے، تاکہ اسلام ہمیشہ باقی رہے۔ محمد حنفیہ نے مایوسی سے سر کو جھکا لیا اور کہا بھیا ٹھیک ہے، اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو آپ جائیے، لیکن عورتوں کو چھوڑ دیجئے، بہنوں کو اپنے ساتھ لے کے نہ جائیے، بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کے نہ جائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے محمد حنفیہ سے کہا جس طریقے سے خداوند عالم کی مرضی یہ ہے کہ میں قتل کیا جاؤں، اسی طریقے سے خداوند عالم کی مرضی یہ ہے کہ میں اپنی بہنوں کو، میں اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ جس طریقے سے خدا ہمیں قتیل دیکھنا چاہتا ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو خداوند عالم اسیر دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس میں خداوند عالم کی مرضی ہے۔ واقعاً خداوند عالم کی مرضی حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانی دی جو کوئی نہیں دے سکتا۔ جناب زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہما کا اسیر ہونا کیا امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ معمولی بات تھی؟
یہ زینب وہی تھیں کہ جب نانا کے روضے پہ زیارت کے لیے جاتی تھیں تو آپ کے لیے چراغ گل کر دیا جاتا تھا، بھائی ساتھ ساتھ ہوتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر جناب زینب پر پڑ جائے۔ لیکن وہی زینب جس کے لیے اتنا اہتمام، جس کے لیے اتنا انتظام کہ کسی کی نظر نہ پڑنے پائے، اس کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیوں لے جا رہے تھے؟ صرف مرضی معبود کو حاصل کرنے کے لیے، کہ خدا کی جو مرضی ہے اس مرضی کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لہذا امام حسین علیہ السلام جہاں اپنے اعزاء اور اصحاب کو لے کے کربلا پہنچے، وہیں اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں اور دیگر عورتوں کو لے کے کربلا کے میدان میں پہنچے۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد اس طرح کے حالات تھے کہ واقعاً اگر کوئی دوسرا اور ہوتا، لشکر کو دیکھ کے، ان کی تعداد کو دیکھ کے، ان کی کثرت کو دیکھ کے، اسلحوں کو دیکھ کے واپس آ جاتا، کبھی بھی وہاں نہ ٹکتا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کسی سے نہیں ڈرے، نہ فوج سے ڈرے، نہ اسلحہ سے ڈرے، نہ سپاہیوں سے ڈرے۔ پیاس کو بھی برداشت کیا، بھوک کو بھی برداشت کیا، ساری چیزوں کو برداشت کیا۔ حد یہ ہے کہ آپ کے جو اصحاب تھے، آپ کے جو اعزاء تھے، ان کی قربانی کے لیے بھی آپ تیار ہو گئے۔ کیسی کیسی قربانیاں امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دی۔ یہ واقعاً قربانی اسی لیے دے رہے تھے کہ مرضی معبود کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اگر کسی کو خدا کی مرضی حاصل ہو گئی تو یقیناً اسے سب کچھ حاصل ہو گیا۔ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے خود فرمایا، جس نے خدا کو پا لیا اس نے گویا سب کچھ پا لیا، جس نے خدا کو کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا، جس نے خدا کی رضا اور مرضی کو حاصل کر لیا گویا کائنات کو اس نے حاصل کر لیا، اور جو خدا کی مرضی نہ حاصل کر سکا، سب کچھ ہوتے ہوئے گویا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے۔ انسان کے پاس سب کچھ ہے، پوری دنیا بھری پڑی ہے، ہر طرح کی دولت اس کے پاس ہے، عیش و آرام کی ساری چیزیں اس کے پاس ہے، ساری سہولتیں ہیں، ہر طرح کے اسباب اس کے پاس ہیں، لیکن اگر خدا کی مرضی اس کے پاس نہ ہو، اس کی زندگی تلخ ہے، اس کی زندگی بے لذت ہے، اس کی زندگی میں کسی طرح کا کوئی لطف نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے، کوئی کیف نہیں ہے۔ لیکن ایک طرف انسان کے پاس کچھ نہ ہو، نہ عیش و آرام کے اسباب ہوں، نہ اس کے پاس کسی طرح کی کوئی دولت ہو، لیکن صرف اور صرف مرضی معبود اس کے پاس ہو، رضا الہی اس کے پاس ہو، تو وہ انسان، اس کی موت بھی شیریں ہو جاتی ہے۔ سب کچھ ہونے کے بعد اگر مرضی الہ نہ ہو تو انسان کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے، مگر کچھ نہ ہونے کے بعد اگر رضا الہی اس کے ساتھ ہے تو اس کو موت بھی اس کے لیے شیریں ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ جناب قاسم سے جب کربلا کے میدان میں پوچھا گیا، بیٹا یہ بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو جناب قاسم نے یہی کہا تھا، یا ماں الموت احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ شہد سے زیادہ شیریں کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس رضائے رب ہے، رضایت الہی ان کے پاس ہے، لہٰذا زندگی کیا، موت بھی ان کے لیے شیریں نہیں ہے، لہٰذا ہر ایک موت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ جوانوں کو دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں پہلے میں جاؤں گا، اصحاب کو دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں پہلے میں جاؤں گا، جسے دیکھیے موت کے لیے سبقت کرنا چاہ رہا ہے، موت کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہا ہے۔ کیوں آگے بڑھنا چاہ رہا ہے؟ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے ہم مرضی معبود میں اپنی جان کو قربان کر دیں، اور سب یہ کے بعد دیگرے اپنی جان قربان کرتے رہے۔ کیسی کیسی قربانیاں امام حسین علیہ السلام نے دی۔ علی اکبر علیہ السلام جیسا جوان، جو رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں ہر اعتبار سے رسول اللہ سے مشابہ ہو، جس کے لیے خود امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا
جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو میں اپنے بیٹے کے چہرے کی زیارت کر لیا کرتا تھا. اس بیٹے کو بھیجنا، اس بیٹے کی قربانی دینا. جو یتیم حسن ہو اس بھتیجے کو قربان کرنا. جو باوفا علمدار عورتوں اور بچوں کی ڈھارس ہو اس کو میدان میں بھیجنا. یہ سب واقعاً امام حسین علیہ السلام جو ساری قربانیاں دے رہے تھے صرف اور صرف رضا الہی کے لیے دے رہے تھے. اور جیسے جیسے یہ قربانیاں ایک ایک کر کے خدا کی راہ میں پیش کر رہے تھے، روایت بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے چہرے پہ نکھار آتا جا رہا تھا. کسی نے پوچھا، مولا ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب کسی کے ہاں موت کا بازار گرم ہو اور ایک کے بعد ایک لوگ مارے جا رہے ہوں تو وہاں انسان اپنے قابو میں نہیں رہتا، حواس باختہ ہو جاتا ہے، پریشانی کی عالم میں ہوتا ہے. لیکن آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے پہ نکھار آتا جا رہا ہے. جیسے جیسے شہیدوں کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے، بیٹے شہید کیے جا رہے ہیں، بھتیجے شہید کیے جا رہے ہیں، بھانجے شہید کیے جا رہے ہیں، ویسے ویسے آپ کے چہرے پہ نکھار آ رہا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کیوں نہ نکھار آئے، کیوں نہ میں خوش ہوں؟ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں میں جو کچھ کر رہا ہوں میرا خدا دیکھ رہا ہے، اور میرا خدا اس بات پر راضی ہے. یہ اسی کی رضا کے لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، یہ اس کی رضا کے لیے یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں. اگر وہ راضی نہ ہوتا تو یقیناً ہمارے لیے سخت تھا علی اکبر علیہ السلام کی قربانی دینا، بیٹے کی قربانی دینا، بھتیجے کی قربانی دینا سخت تھا ہمارے لیے. لیکن چونکہ خدا راضی ہے کہ ساری قربانیاں دی جائیں، لہٰذا ہمارے لیے ساری قربانیاں آسان ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور ساری قربانیاں دینے کے بعد اپنی قربانی کے لیے بھی آمادہ ہو جاتے ہیں، اپنی قربانی کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور خود بھی خدا کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے تیار ہے. اور امام حسین علیہ السلام جب خود خدا کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور شمر کن خنجر لے کے سر کو قلم کرنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ آ جا میری بارگاہ، میں تجھ سے راضی ہوں، تو نے میری رضایت کے لیے یہ سارے کام کیے، میری رضا حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا، بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، اتنی شہادتوں کو برداشت کیا. میں تجھ سے راضی ہوں، تو محبوب ہے، تجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کو یہ کہہ کر آواز دی. واقعاً یہ رضا ہے ہی ایسی چیز کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی جاتی ہے. اگر انسان اس فلسفے سے آشنا ہو جائے کہ رضا الہی کیا ہے، واقعاً آج جو انسان بھاگ رہا ہے، رضا الہی حاصل کرنے سے کترا رہا ہے، نہ اس کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، نہ اس کی راہ میں وقت صرف کر رہا ہے، نہ کسی طرح کی کوئی قربانی دے رہا ہے، اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے، اس فلسفے سے آشنا ہو جائے کہ رضا الہی سے بڑی کوئی نعمت اور کوئی دولت نہیں ہے، تو جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے جان کی قربانی دی، ہم جان کی اگر قربانی نہیں دے سکتے تو کم سے کم اپنے مال کو دین کی راہ میں قربان کر کے، خدا کی راہ میں صرف کر کے اس کے دین کو بلند کر سکتے ہیں، اس کے اسلام کو بلند کر سکتے ہیں، اس کے دین کے پرچم کو اس دنیا میں لہرا سکتے ہیں. خداوند عالم ہمیں بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم رضا الہی حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اپنے دین اور اسلام اور ایمان کو بلند کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.